باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 اکتوبر 2022 ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ کے پیغام کو دیکھیں گے کہ اللہ نے اس آیت میں کیا پیغام دیا ہے۔ آیت نمبر 285 میں اللہ کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا ہر اس چیز پر جو اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہاں پر اللہ نے قولو کا جو ورڈ ہے اس کو حذف کرتے ہوئے بیان کیا، لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی یہ سب کے سب ایمان لے کر آئے ہیں، جس میں رسول بھی شامل ہیں اور ان کے ساتھ ایمان والے بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لا نفرق، یہ قول ایمان والوں کا اور رسول کا ہے، وہ کہتے ہیں لا نفرق، ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، بین احد من رسلی، اس کے رسولوں کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق کریں گے۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا سمعنا واطعنا، ہم نے خوب سن بھی لیا ہے اور ہم اپنے دل کی رغبت سے اسے قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں۔ اطاعت کے اندر یہ پورا مفہوم موجود ہوتا ہے، غفرانک ربنا، اور مغفرت ہے تیری ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور ہمارا ٹھکانہ، ہمارے لوٹنے کا مقام بھی تیری ہی طرف ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول سے کلام کو شروع کیا ہے اور مومنین کو بھی اس کے اندر شامل کیا۔ ویسے ہمارے ہاں اس آیت کے بارے میں مختلف فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیں تو آپ کو فلاں فائدہ مل جائے گا، رات کے اوقات میں اگر آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیا ہے تو آپ کے پاس ایسے معاملات نہیں ہو پائیں گے، یا جو بھی خیالات اپنے پیش کیے جاتے ہیں روایات کی روشنی میں، ہوا ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہمیں فضائل پر الجھا دیا گیا ہے اور اس کے مسائل سے ہٹا دیا گیا ہے کہ قرآن نے آیات کے اندر کیا مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ ہم مسائل سے ہٹ کر فضائل کی طرف زیادہ راغب ہو چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں اور رسول کو ایک ساتھ بیان کیا اور واضح کر دیا کہ رسول بھی ویسے ہی ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کی وحی پر جیسے کہ ایمان والے لے کر آئیں گے، اور جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو اس کے مخاطب جس طرح سے عام انسان ہوتے ہیں اس طرح سے رسول بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ اس آیت میں کیا بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، پیغام بالکل واضح ہے کہ رسول کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے نہ تو کسی کے درمیان فرق کرتے ہیں اور نہ کریں گے، اور ایمان والے بھی اسی راستے کے اوپر گامزن ہیں اگر وہ اسی طریقے کا ایمان لے کر آتے ہیں جیسے کہ رسول ایمان لے کر آئے۔ ان کا کام کیا ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی رسول کے درمیان کوئی فرق نہ کریں۔ اگر وہ اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، چاہے وہ فضائل کے اعتبار سے ہو، ان کی عادات و اطوار کو اختیار کرنے کے اعتبار سے ہو، ان کے درمیان مبالغہ آمیزی کرنے کے اعتبار سے ہو، تو پھر وہ اس درجے کا ایمان حاصل نہیں کر سکتے جس درجے کے ایمان کا ذکر اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ایک اور جگہ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے،
وہاں پر اللہ نے بیان کیا قل آمنا باللہ، وہاں بھی قل کے صیغے استعمال کیا اللہ نے. قل کہہ دیجئے، محمد رسول اللہ کو فرمایا کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور اپنے جماعت جو ان کے اوپر ایمان لا چکی ہے ان کے بتائے ہوئے کلام اللہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کے اوپر آمادہ ہو چکی ہے، وہ سب کے سب آمنا باللہ صیغہ استعمال کیا ہے قل کا، واحد کا. آگے بیان کیا آمنا باللہ، یعنی اللہ کے رسول خود شامل نہیں ہے خالی اس کے اندر، بلکہ ہر وہ شخص، وہ کہا ہے نا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے اوپر، انا ومن اتبعنی، اور صرف یہ میں نہیں ہوں، خالی ہر وہ شخص جس نے میری اتباع کی ہے وہ بھی میرے ہی بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے. تو اللہ نے جب قل کے بعد آمنا کہا تو اس کے اندر اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے بھی خود بخود شامل ہو چکے ہیں. قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، ان تمام انبیاء کے نام گنوائے ہیں اللہ نے یہاں پر کہ ہم ہر اس چیز پر ایمان لے کر آئے ہیں جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، والاسباط، ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. ہم ہر اس چیز پر ایمان لے کر آئے ہیں. اور آگے اللہ نے بیان فرمایا لا نفرق بین احد منہم، اور ایمان کیسا لے کر آئے ہیں؟ ہم ان کے درمیان نہ تو کوئی فرق کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کے درمیان کوئی فرق کریں گے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ فضائل کے اعتبار سے ہو، عادات و اطوار کو اپنانے کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کریں گے. یہ بنیادی بات اللہ نے ان دونوں آیات میں بیان کر دی ہے. اور آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسلام لانے والے مسلم ہم صرف اور صرف اللہ کے ہیں، سب کے سب. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لا نفرق بین احد من رسولہ. پیغام اس آیت کے اندر واضح کر دیا ہے، ہم فرق نہیں کرتے ہیں رسولوں کے درمیان. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کے درمیان فرق کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس آیت کو رات میں پڑھ کر سو رہے ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 کو اپنے وظیفے کے طور پر انہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے. ان کی زبانوں پر ایسے جاری ہے جیسے کہ وہ پہلا اور دوسرا کلمہ بچوں کو یاد کرواتے ہیں، اس طرح سے یاد کر کے اس کے وظیفے پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی کا جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں قرآن کی آیت کے ذریعے، وہ کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیا ان کا عمل اس دعوے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور یہ بات عالمگیریت والی ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، آپ رسولوں کے درمیان فرق کرتے چلے جائیے اور فرقے بناتے چلے جائیے. شخصیات کے درمیان آپ فرق کرتے رہیں گے، لوگ جدا جدا ہوتے رہیں گے، یہ کبھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے. اسی لیے تو جب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا اور قرآن کے اوپر ایمان لانے کا حکم فرمایا، اب چونکہ اللہ کی ذات کو ہم مشاہدہ نہ تو مشاہدہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کا کسی قسم کا تجزیہ پیش کر سکتے ہیں، تو جب ہم نے ایک غیر محسوس اور غیر مرئی ذات کے اوپر ایمان لے کر آ گئے ہیں تو ہم نے شخصیات کی نفی تو ویسے ہی کر دی تھی. ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم شخصیات کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. اگر شخصیات کے پیچھے چلنے والے ہوتے تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو ہم دیکھتے، مشاہدہ کرتے، پھر اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے. تو جب آپ نے قرآن پہ ایمان کا دعویٰ کر دیا ہے تو شخصیات کے اوپر آپ نے کہاں سے فالو کرنا شروع کر دیا؟ آپ نے شخصیات سے اپنے آپ کو دور نکالنے کا دعویٰ کر دیا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں. اور ہمارے ہاں سارا کا سارا جھگڑا جو ہے وہ شخصیات کے اوپر ہی ہوتا ہے. اور ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی ذات میں مبالغہ کرنے کے بعد ہم اس کی ذات کو اوپر کر رہے ہیں تو یہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں ہم لوگ. آپ اس چیز کو سمجھ لیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر مبالغہ آمیزی چل رہی ہوتی ہے، انبیاء کے درمیان فرق کیے جا رہے ہوتے ہیں. فلاں انبیاء تو اللہ کے بیٹے ہیں، فلاں انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے نور سے بنائے گئے ہیں، ان کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، سارے نبی تیرے در کے سوالی.
وہ کیا بتایا جا رہا ہے اس کے اندر؟ لا نفرق بین احد من رسول کے مکمل طور پہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں ہم فرق کرتے ہیں رسولوں کے درمیان، ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے جو محمد رسول اللہ تھے ان کے در کے سوال ہی ہیں سارے رسول۔ آپ کسی کلاس کے اندر کھڑے ہو کے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو A1 کرتے ہیں تو دوسرے والے اسٹوڈنٹ خود بخود B اور C اور D کیٹیگریز میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم B ہو، تم C ہو، تم D ہو، آپ بس ایک کو A1 کر دیجئے، دوسرے والے خود بخود ڈیگریڈ ہونا شروع کر دیں گے۔ جب آپ ایک نبی کو ایک درجہ کمال پر فائز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے حامل تھے، تو آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے انبیاء ان سے کم درجے پر فائز تھے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا اس چیز کا؟ آپ تو داعی ہیں لا نفرق بین احد من رسولی کے، آپ کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ یا تو آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، اس میں ایمان لانا چھوڑ دیں کہ نہیں ہم اس فرق کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانتے اس آیت، مانتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کر کے دکھائیں، عمل سے ثابت کریں۔ آپ شخصیات کے پیچھے چل کے ہی یہ مذاہب سامنے جو آپ کے نظر آ رہے ہیں نا، عالمگیر مسئلہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، آپ ان کی بنیاد کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، دنیا بھر کے مذاہب پر جائزہ لے لیجئے، چاہے وہ گرو نانک کے ماننے والے ہوں یا رام کے ماننے والے ہوں یا کسی بھی شخصیت کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائیں یا عیسیٰ رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا بنائیں، بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے فرقہ بندی کی؟ بنیاد یہی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسول کے خلاف عمل کر رہے ہیں، شخصیات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور شخصیات کے پیچھے چلیں گے لازمی طور پر آپ کے فرقے بنیں گے، کیونکہ ہر کسی کی پسند مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ کیسے کسی کو کسی کی پسند کے مطابق کہیں کہ ہاں جس کو میں پسند کرتا ہوں آپ بھی پسند کریں؟ وہ کہے گا میں عیسیٰ رسول اللہ کو پسند کرتا ہوں، میں ان کا فالوور بنوں گا، آپ کہیں گے میں محمد رسول اللہ کو پسند کرتا ہوں، میں ان کا فالوور بنوں گا۔ اس بنیادی مسئلے کو ختم کیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر، جب کہا کہ لا نفرق بین احد من رسول، یہ پیغام تو شروع سے چلا آ رہا ہے، تمہیں پیغام کی اقتدا کرنی ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر بیان کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے محمد رسول اللہ کو اولئک الذین ھدی اللہ، یہ جتنے بھی انبیاء کے ذکر ہم نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں یہ سب کے سب وہ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے، گائیڈنس فراہم کی گئی ہے، رہنمائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خالص ان کو پہنچائی گئی ہے۔ فَبِہُدَاهُمْ اقتدی، آپ کو شخصیت کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، شخصیت کی اقتدا نہیں کرنی ہے۔ فَبِہُدَاهُمْ، جس گائیڈنس کو ہم نے ان کو پرووائڈ کیا تھا، جو ہدایت ہم نے ان کو دی تھی، آپ کو اس کی ہدایت کی اقتدا کرنی ہے۔ مناہج کی اقتدا ہوتی ہے، شخصیات کی اقتدا کب سے کرنا شروع کر دی ہے لوگوں نے، اور پھر دعوے کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسولی کے، کہ ہم جو ہیں وہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ فضائل کے اندر جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو فضائل میں کس درجے پر فائز کر دیتے ہیں، مقابلے چل رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ مقابلے کرتے ہیں تو وہ جائز ہیں، جب دیگر مذاہب کے لوگ مقابلے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک محمد رسول اللہ کی ذات سب سے افضل ہے تو ان کو بھی پورا حق ہے کہ عیسیٰ رسول اللہ کی ذات کو سب سے افضل قرار دیں۔ آپ کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ کہ آپ کو اللہ نے اس کا ٹھیکیدار بنایا ہے، یا آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ فلاں فلاں شخص کو پابند کر دیں گے کہ تم ان کو مانو ان کو نہیں مانو، یا ان کو اس درجے پر فائز کرو ان کو اس درجے پر فائز نہ کرو؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ جب آپ پورے با اختیار ہیں، مکمل اختیار رکھتے ہیں، تو سامنے والے لوگ بھی اپنا اختیار رکھتے ہیں، پھر آپ ان کو گمراہ و فاسق کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جس روش پہ آپ گامزن ہیں اس روش پہ وہ بھی گامزن تھے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخصیات کی درجات کو بلند کرنے کے بعد ان کی شخصیات کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں مغالبہ کر کے جو مبالغہ آمیزی کر رہے ہیں کسی کی ذات کے بارے میں، اگر آپ کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ یہ ان کی ذات میں مبالغہ کر کے ان کی شان کو بلند کر رہے ہیں تو غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ اپنی شان کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اگر کسی سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں اور میں یہ ثابت کر دوں کہ جس سے میں منسوب کر رہا ہوں وہ شخصیت سب سے اعلیٰ تھی، تو میں اپنے آپ کو بلند کر رہا ہوں کہ میں بالکل رائٹ بات پر ہوں۔ اگر ان کی شخصیت اتنی بلند تھی تو میری شخصیت بھی تمہارے نزدیک اتنی ہی بلند ہونی چاہیے، کیونکہ میں فالوور کس کا ہوں؟
جس کا میں فالوور ہوں وہ اتنے ہائی پیمانے پر تھے، اتنے بڑے درجے پر فائز تھے، تو میں ان کا فالوور بن گیا ہوں، تو میرا درجہ بھی تم لوگوں سے اوپر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو منسوب ان سے کیا ہے۔ اصل بنیادی جھگڑا یہ ہے، ہم ان کے اسٹیٹس کو بلند نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے ذریعے اپنے اسٹیٹس کو بلند کر رہے ہیں۔ تو ہر شخص اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے مختلف شخصیات کی ذات میں مبالغہ کرتا رہتا ہے۔ میں عبد القادر جیلانی کا ماننے والا ہوں، فالوور ہوں، اور عبد القادر جیلانی تو وہ تھے جو غوث اعظم تھے، پیران پیر دستگیر تھے، تو جتنا بڑا ان کا درجہ تھا تو میں ان کا فالوور ہوں، تو میرا درجہ بھی عام انسانوں سے اتنا ہی اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ میری نسبت کس سے جا رہی ہے؟ اصل میں اسٹیٹس اپنے بلند کرنے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، اپنے آپ کو یہ گمان کرنا کہ ہاں میں بہت اونچا ہوں، میں فلاں شخص کا فالوور ہوں، وہ تو اتنے اونچے تھے۔ یہی معاملہ ہوا ہے۔ عیسیٰ رسول اللہ کے ماننے والوں نے عیسیٰ رسول اللہ کی ذات میں کتنا مبالغہ کیا ہے؟ مبالغہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ ہم عیسائی ہیں اور ہمارا درجہ زیادہ بلند ہے، کیونکہ ہم تو سب سے اعلیٰ نبی کے پیروکار ہیں، تو جتنا ہم ان کو پیروکاری کرتے رہیں گے، ان کی پیروی میں چلتے رہیں گے، ہمارا درجہ لوگوں سے اتنا بلند ہوتا رہے گا۔ یہی معاملہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں نے کیا کہ ان کی ذات میں جتنا زیادہ مبالغہ کریں گے، ہماری ذات کے درجے اتنے ہی بلند ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہم تو ان کے فالوور ہیں۔ جائزہ لے کے دیکھیں ذرا اپنے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کا خود جائزہ لینے والا ہے، خود اچھی طرح جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ کس راہ پر گامزن ہے، کس ڈگر پہ چل رہا ہے، اس کو اچھی طرح معلوم ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو یہ جو فضائل آپ سنتے چلے آتے ہیں نا کہ فلاں شخصیت کے اتنے فضائل ہیں، اور فلاں بابا کے اتنے فضائل ہیں، فلاں نبی کے اتنے فضائل ہیں، یہ صرف اپنے درجے بلند کر رہے ہیں، ان کے درجوں کی آڑ کے اندر، ان کی فضیلت کی آڑ کے اندر اپنے فضیلتوں کو بلند کر کے پیش کریں لوگوں کے درمیان، اور پھر اپنا گیٹ اپ، اپنا جو حیت ہے بتاتے ہیں کہ ہماری حیت سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہے۔ ہر شخص کا معاملہ آپ دیکھیے گا کہ میں اگر کسی فلاں بابا کا ماننے والا ہوں تو میری حیت بھی ان کے مطابق ہونی چاہیے، مجھے ان کے عمل کے مطابق اپنے عمل کو بنانا چاہیے۔ یہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ رواں ہی نہیں تھا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اس کو کتاب عطا فرمائے، والحکم، حکم دے، والنبوہ، نبوت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں سے کہنا شروع کر دے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر میرے احکام کو اپنانا شروع کر دو۔ یہ تو کسی انسان کے لیے رواں ہی نہیں تھا۔ ان کی سنتوں کو، ان کی عادات کو اپنا کے آپ سمجھیں کہ میں نے جو ہے وہ سنت پہ عمل کر لیا ہے اور میں نے بڑا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ آپ ذرا اس نقطے کو سمجھیے گا۔ آج ہمارے ہاں جو سنت کے نام سے رائج کیا جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ سنت میں عمل کرنا ثواب کا کام ہے، نبی کی سنت پہ عمل کرنا، تو نبی تو ہر زمانے میں ہر مختلف علاقوں کے اندر گزرے ہیں، تو اگر کوئی شخص فلسطین کے مطابق اپنا گیٹ اپ کرتا ہے، کیا وہ سنت رسول پہ گامزن نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ لا نفرق بین احد من رسول، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، تو سنتوں کے درمیان فرق کیسے کر سکتے ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس نبی کے بارے میں پیش کر رہا ہوں کہ وہ یہ شلوار قمیص پہنتے تھے، یا جبہ پہنتے تھے، یا سر کو ڈھانپا کرتے تھے، یا ان کی داڑھی تھی، یہ سنت رسول ہے اور میں ان کا پیرو ہوں سنت رسول کے مطابق، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں علاقے کے اندر اگر مصر کے کوئی شخص کسی گیٹ اپ کو اپنایا ہوا ہے تو وہ خلاف سنت ہے۔ وہ خلاف سنت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے نبی جو ہیں وہ اپنے علاقے کے حساب سے عمل کرتے تھے، ان کا گیٹ اپ اپنے علاقے کے حساب سے تھا، تو اس کو فالو کرنے والے بھی سنت رسول کی اتباع کرنے والے ہو گئے۔ پھر آپ اس کو سنت قرار دینے کے حامل ہی نہیں ہیں، آپ مانتے ہی نہیں کہ وہ سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ سنت بھی وہ جس پہ میں عمل کر رہا ہوں، جو میں سنت پیش کر رہا ہوں اس پہ عمل کرو گے تو سنتی کہلاؤ گے، اہل سنت کہلاؤ گے۔ تو یہ بھی لا نفرق بین احد من رسول کے درمیان کے خلاف ہے، کہ جب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتا، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سنت میں عمل کرنا اتنا اتنا ثواب ہے، تو پھر ہر نبی کی سنت پہ عمل کرنا اتنا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ پھر جس علاقے کے جو شخص
جس نبی سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اس کو پورا حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو اٹھا لے اور اس میں ثواب کا امیدوار بھی ہو، اس طرح آپ ثواب کے امیدوار ہیں۔ صرف عرب کے کلچر کو اپنا لینا یہ سنت نہیں ہوتا، اور نہ ہی رسول نے کہیں پہ یہ فرمایا ہے کہ میری سنت کے مطابق اپنا چال ڈھال بھی اپنا لینا۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں، محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر وحی کی ابتدا 40 سال کی عمر میں ہوئی، 40 سال کی عمر میں۔ اللہ کے رسول کی جب عمر 40 سال تھی تو کیا اللہ کے رسول کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اگر اللہ کے رسول کے چہرے پر پہلے داڑھی نہیں تھی تو کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں اللہ کے رسول سے یہ فرمایا ہے کہ اب تم پر وحی آ چکی ہے، چونکہ داڑھی دین کے اندر شامل ہے، ثواب کے لیے ایک ذریعہ ہے، تو اب آپ داڑھی رکھیں؟ قرآن کی کوئی آیت ایسی موجود نہیں ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے داڑھی رکھی، جی ہاں میں نے سر کو ڈھانپنا شروع کیا۔ اگر اللہ کے رسول کو نبوت کے بعد داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہوتا تو پھر سمجھ میں آتا کہ ہاں دین کا حصہ یہ ثواب کا ذریعہ مان لیا جائے۔ اگر 40 سال کی نبوت سے پہلے اللہ کے رسول کی داڑھی تھی تو پھر آپ اس کو دین میں شمار کر کیسے سکتے ہیں؟ اس کو تو آپ معاشرے کا ایک رواج تو ثابت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ مسواک کرنا، کھڑے ہو کے پانی پینا، بیٹھ کے پانی پینا، یہ جتنی سنتیں ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں، کیا اللہ کے رسول کو 40 سال کے نبوت کے بعد اس کے حکم فرمائے گئے تھے؟ اگر فرمائے گئے تھے تو وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ اب مجھے یہ حکم کر دیا گیا ہے کہ تمہیں اس طریقے سے عمل کرنا ہے کیونکہ یہ دین کے اندر شامل ہے؟ اس کو دین میں شامل کرنے کے لیے مختلف احادیث کو گھڑنے کی کوشش تو کی گئی ہے، لیکن اس بنیادی نقطے کو کہیں واضح نہیں کیا گیا۔ تو 40 سال کی عمر جو اللہ کے رسول کی گزری ہے، کیا وہ بھی دین کا حصہ تھا؟ اس کو تو آپ دین کا حصہ مانتے ہی نہیں ہیں، قطعاً نہیں مانتے۔ تو پھر اللہ کے رسول کی اس 40 سالہ زندگی میں جو وہ ان کی معاشرت تھی، جو ان کا طریقہ کار تھا، ان کی حیت تھی، اس کو آپ کس طریقے سے سنت قرار دے سکتے ہیں؟ اگر آپ اس بات کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ کسی دوسرے مذہب کے پیروں سے یہ حق چھیننا نہیں سکتے، یہ حق نہیں چھین سکتے۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ منع کریں کہ تم اپنے مذہب کے پیروں کے مطابق اپنی حیت نہیں بناؤ بلکہ میرے مطابق اپنی حیت بناؤ، تو پھر آپ عالمگیر دعوت پیش نہیں کر سکتے۔ جب آپ ایک شخصیت کے پسند کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، ان کے مطابق اپنی حیت بنانے والے ہیں، تو پھر ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے نبیوں کے مطابق اپنی حیت کو اپنائے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سنت رسول کا پیرو نہیں ہے، وہ اپنی سنت رسول کا پیرو ہے، ورنہ پھر آپ لا نفرق بین احد من رسول کے خلاف عمل کرنے والے اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی پیدائش کے اوپر میں فلاں کام کروں گا، میں اس کو ایسے عید بناؤں گا، میں اس کے لیے اتنا جو ہے وہ عمل کر کے دکھاؤں گا، اور جو اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ ابلیس ہے، تو پھر وہ بھی اس بات کے کہنے کے حقدار ہیں کہ جو 25 دسمبر کو عیسیٰ رسول اللہ کی پیدائش کے دن میں ایسا عمل نہیں کرتا وہ ابلیس ہے۔ جب آپ دوسرے کو ابلیس کہہ سکتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی پیدائش کے پیدائش کے موقع پر آپ کو یہ عمل کرنا ہے ثواب کمانے کے لیے، تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ عیسیٰ رسول اللہ بھی اللہ کے رسول تھے، لا نفرق بین احد من رسول۔ پھر آپ فرق کیسے کر سکتے ہیں رسول کے درمیان؟ پھر اس آیت کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ اگر آپ 25 دسمبر کو عیسیٰ رسول اللہ کی پیدائش کے بارے میں یہ موقف رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے وہ دن نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیسے مانتے ہیں کہ عیسیٰ رسول اللہ کو آپ عیسیٰ پہ ایمان لے کر آئے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عیسیٰ پہ ایمان لے کر آیا ہوں، تو پھر آپ کو 25 دسمبر کو بھی ان کی پیدائش کے موقع پر فلاں کام کرنے ہوں گے اور ان کے لیے عید کا موقع عید منانا پڑے گا۔
اسے بھی عید قرار دینا پڑے گا، اور پھر ڈھونڈنا پڑے گا کہ جہاں جہاں دنیا میں انبیاء کے وفات کے دن منائے جاتے ہیں، جہاں جہاں دنیا میں انبیاء کی پیدائش کے دن منائے جاتے ہیں، وہاں وہاں میں ان کے پیدائش کے مطابق سیلیبریشن کروں، اس کو عید قرار دوں، ورنہ پھر لا نفرق بین احد من رسلہ، آپ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کریں گے۔ تو کیا آپ ایسا کرنے کو تیار ہیں؟ ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مذاہب کے درمیان تفریق رہے گی ہمیشہ، یہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس بات کی طرف نہیں آ جائیں کہ شخصیات کی اتباع نہیں ہوگی، شخصیات کے پیچھے نہیں چلا جائے گا، بلکہ مناہج کی ابتدا ہوگی، اللہ کے کلام کی ابتدا ہوگی، اللہ کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے مطابق چلیں گے تو پوری دنیا کے اندر یہ دین آپ پھیلا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آپ جس کو دعوت دیں گے وہ کہے گا کہ میں فلاں شخصیت کو پسند کرتا ہوں، تم اس کے مطابق عمل کرو، اور میرے جو حیت ہے، میرے جو اطوار ہیں ان کو اپنانا شروع کر دو، اور آپ اس سے یہ بحث کریں گے کہ نہیں تم میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو میرے مطابق ڈھال لو۔ پھر یہ کبھی آپ اتحاد کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے، ہمیشہ اشتراک کی طرف جاتے رہیں گے۔ تو یہ جتنے بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں نا عید ملانے والے، عید منانے کی دعوت دینے والے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو امت میں، انسانیت میں تفریق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ، ایک منہج پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ہمیں شخصیات کا پیرو نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ شخصیات سے نکل کے کلام اللہ کی طرف آئیں، اور پھر دیکھیں آپ کس طریقے سے انسانیت جو ہے وہ ایک ہی راہ پر گامزن ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔